السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بزرگان دین و ملت اور جملہ حاضرین مجلس، یہ انسان اور انسانیت کی بدقسمتی ہے کہ دنیا کے بنانے والے، انسانوں اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے نے جس نبی اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بھلائی اور امن و شانتی کا پیغامبر و میسنجر بنا کر بھیجا، جن کی ہر سوچ، جن کا ہر پل صرف اور صرف انسان و انسانیت کی بہتری اور کامیابی کے فکر میں گزرا ہو، جن کی انسانی ہمدردی و حمیت کو حق پرست قلم نے ڈنکے کے چوٹ پر لکھا اور حق و زبان اعلانیہ بیان کرنے سے باز نہیں رہی۔ مسٹر میچیڈیل، جو اپنے وقت کا ایک بہترین صحافی و پترکار اور مورخ و تاریخ نگار گزرا ہے، اس نے ایک کتاب دی 100 کے نام سے لکھتا ہے دی مین از اونلی ان ہسٹوری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پہلی شخصیت ہے۔ اس کتاب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پاکستانی پروفیسر نے اس کا ترجمہ 100 بڑے آدمی کے نام سے کیا ہے، جو عام طور سے انگریزی اور اردو کے نسخے بک اسٹالوں پر دستیاب ہیں۔ مسٹر میچیڈیل نے اپنی اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ہر پہلو کو اجاگر اور آشکارا کیا، لیکن وسیم رضوی، جتیندر نارائن تیاگی، تمہاری آنکھوں پہ تو شرک و کفر کے فریم میں ضلالت و گمراہی کا شیشہ لگا ہوا چشمہ تھا۔ بھلا کیوں کر تمہیں محسن عالم کا احسان، ہمدرد انسانیت کی ہمدردی، ہادی عالم کی ہدایت، قائد اعظم کی قیادت، صادق و امین کی امانت و صداقت، عدل و انصاف کے علم بردار کی عظمت و بلندی، پیکر اخلاق، صاحب کردار کی اوصاف و خوبیاں نظر آتی۔ دنیا کے بنانے والے خالق کائنات نے جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو نور اور اس نور کی تائید و حمایت کے لیے انسانیت کی گائیڈ لائن بک یعنی قرآن مقدس کے نزول کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اے اولاد آدم، تم گھٹا ٹوپ تاریکی اور دل کو دہلانے، آنکھوں کو ڈرانے والے خوفناک
اندھیرے میں ہاتھ پیر چلا رہے تھے۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی، اخوت و بھائی چارگی رخصت ہو چکی تھی، شرم و حیا اور ڈسپلین کا گلا گھوٹا جا چکا تھا، دھرتی کراہ رہی تھی، آسمان حسرت بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ ایسے الٹریٹ کلچر اور پرآشوب ماحول میں فرمایا، تحقیق کے آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھلی ہوئی کتاب یعنی قرآن مقدس۔ جتیندر نارائن تیاگی یعنی وسیم رضوی، تم بھی جانتے ہو اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک پرندہ ہے چمگادڑ، جسے سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، باوجود اس کے وہ دن کے اجالے میں گاہے بگاہے ہمت و حوصلہ کر کے نکلتا ہے اور مجبور ہو کر پناہ کی تلاش میں اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وسیم رضوی، تم بھی انسانیت کے چمگادڑ ہو، تمہیں رسالت و نبوت کا نور اور قرآن مقدس کی ہدایت کیسے راس آتی، اور پناہ کی تلاش میں سناتن دھرم کی شرن میں پناہ لینا تمہاری مجبوری و لاچاری تھی۔ ہندو عقیدہ کے مطابق وید کو خدا کا کلام مانا جاتا ہے، جس کے کسی بھی لفظ میں ہیرا پھیری یعنی رد و بدل ان کے نزدیک جائز و اچت نہیں، اور جو دوسری ان کی دھارمک پستک مذہبی کتاب ہیں، مثلاً پران، برہمن، اپنیشد وغیرہ کو اس وید کی تفسیر مانتے ہیں۔ شریمد بھاگوت پران کے اس اشلوک یعنی آیت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشمانی یعنی پیشن گوئی موجود ہے۔ اگیان ہی تو کرت موہ مد اندھکارم ناشم ودھایم تدو دیتے دیو کے۔ ایک لمبا عرصہ کے بعد عام بھلائی کے ذریعے انسانوں کو اس کے پالنہار کی سہایتا اور دیا ہونے والا ہو، تب محمد کے ذریعے اندھیروں کا خاتمہ ہو کر فہم و حکمت کے نور کی کرن پھوٹے گی۔ وسیم رضوی ہو کے تم نے قرآن مقدس سے 26 آیتوں کو نکالنے کا ڈیمانڈ لیٹر ہندوستان کی عدالت کو دیا۔ اگر ہے ہمت تو آج جتیندر نارائن تیاگی ہو کر شریمد بھاگوت پران سے اس اشلوک کو نکالنے کا ابھیان شروع کرو اور سناتنی عوام سے اس کے خلاف تحریک چلانے کا مطالبہ کرو۔ جتیندر نارائن تیاگی، تمہارے ہی جیسوں کے تعلق سے قرآن بزرگ تر نے دنیا والوں کو خبردار کیا، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں مسیلمہ بن کذاب سے کوڑ مغز سلمان رشدی اور بدنام زمانہ تسلیمہ نسرین تک بہتوں نے قائد اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی مجرمانہ حرکتوں اور بیہودہ بیان بازی سے نفرت اور دشمنی کا زہر پھیلا کر سچائی و صداقت اور انسانیت کو چیلنج کیا۔ انجام اس کی خود کی زندگی اجیرن اور زہر آلود ہو گئی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔